السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جبل احد کے دامن میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کو جبل الرومات کہا جاتا ہے۔ رومات عربی زبان کا لفظ ہے۔ تیر اندازوں کے ایک دستے کو رومات کہا جاتا ہے اور اس کی مفرد رامی استعمال ہوتی ہے۔ اور یہ چھوٹی سی پہاڑی اصل اس کا نام ہے جبل عینین، لیکن جبل الرومات اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر یہاں پہ 50 تیر اندازوں کی جماعت مقرر فرمائی تھی حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں۔ اور یہ معروف جگہ ہے، جو لوگ بھی شہداء احد جاتے ہیں تو وہ اس پہاڑی کی زیارت بھی کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کے اوپر بھی چڑھتے ہیں۔ لیکن خاص زیارت جو آج آپ کو کروانا چاہتا ہوں وہ اس پہاڑی کے کنارے پر واقع وہ تاریخی مسجد کے آثار اور باقیات جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے فجر کی نماز ادا فرمائی تھی۔ یہ جو جگہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے، یہاں پہ پہلے ایک مسجد ہوا کرتی تھی۔ اب مسجد کے کوئی واضح نشانات نہیں ہیں، البتہ کچھ آثار باقی ہیں کہ اس جگہ پہ مسجد ہوا کرتی تھی، اور اس کو مسجد الصبح بھی کہا جاتا ہے اور مسجد جبل عینین بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو مسجد الصبح اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ فجر کی نماز یعنی صبح کی نماز ادا فرمائی تھی۔ تو یہ وہ تاریخی مسجد کی جگہ ہے۔ اور یہ سامنے کا پورا علاقہ یہ احد کا علاقہ شمار ہوتا ہے، اور بڑی مسجد ہے یہاں، مسجد سید الشہداء جسے کہا جاتا ہے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے سگے چچا تھے، وہ غزوہ احد میں شہید ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ لقب اور ٹائٹل عطا فرمایا کہ وہ سید الشہداء ہیں، اور مسجد کے بازو میں ان کا مقبرہ بھی موجود ہے۔ اور یہ پوری پہاڑی ہے جس کو جبل الرومات کہا جاتا ہے، یعنی تیر اندازوں کی پہاڑی۔ جو سامنے جبل احد کی چوٹی آپ دیکھ رہے ہیں، وہاں سے لے کر جبل رومات تک یہاں پہ مسلمانوں کی صفیں تھیں، اور اس کے بالکل اگر ہم سامنے دیکھیں تو روڈ کے دوسری طرف کھجوروں کے باغات ہیں۔ تو جہاں پہ کھجوروں کے باغات ہیں، اس جگہ پہ کفار مکہ یعنی جو قریش کے لوگ تھے، 3000 کے قریب ان کا لشکر تھا، تو وہ یہاں پہ موجود تھے اور ان کی صفیں اس جگہ پہ تھیں، اور ان کی قیادت حضرت ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ کر رہے تھے۔ تو یہ ہے اس جبل الرومات کی وجہ تسمیہ اور اس کی تاریخی حیثیت۔ تو سب لوگ تقریباً اس کی زیارت کرتے ہیں اور یہاں پہ آتے ہیں، لیکن جو اصل مقصد تھا آج کی ہماری زیارت کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پہ فجر کی نماز ادا فرمائی تھی، اور اس جگہ کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پہ مسجد ہوا کرتی تھی، مسجد الصبح، جہاں پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد انشاءاللہ مسجد الفسیح یا مسجد احد جسے کہا جاتا ہے، اس کی انشاءاللہ آپ کو زیارت کرواؤں گا۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے مکمل ہونے کے بعد ظہر اور عصر کی نماز ادا فرمائی، زخمی حالت میں اور بیٹھ کے ادا فرمائی۔ تو انشاءاللہ احد کی زیارات سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ آپ کو کرواؤں گا اس چینل پہ، جس طرح کہ اس سے پہلے وہ جگہ آپ کو دکھائی جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد سے پہلے والی رات گزاری تھی، جس کو مقام شیخین بھی کہا جاتا ہے، اور مسجد الدرع وہاں پہ موجود ہے۔ اس کے بعد یہ والی جگہ ہے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد اگلی زیارت آپ کو کروائی جائے۔